ضلع چنیوٹ کے علاقہ رجوع میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں شوہر نے اپنے سسر کے سامنے اپنی ہی بیوی کو قتل کر دیا۔ شوہر نے اپنے بہنوئی کے ساتھ یہ قتل سر انجام دیا۔ قتل سنگلی اور دوپٹے سے گلا دبایا گیا جس سے بیوی موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی۔ پولیس نے 2 ہی دنوں میں دونوں ملزمان کو گرفتار کر آنر کلنگ کی دفعات لگا کر مقدمہ درج کر لیا۔ پروین نامی جس کی عمر 30 سال تھی اس کو بد چلنی کے شعبے پر قتل کر دیا گیا۔ بعد میں ملزمان کی گرفتاری کا معاملہ تھا کہ وہ سامنے آئیں، گرفتار ہوں تاکہ پتہ چلے کہ اصل وجہ کیا ہے، کیوں انہوں نے اتنا ظلم کیا۔ تو ہمیشہ ہماری جو مائیں بہنیں بیٹیاں بد چلنی کے شعبے پر قتل ہوتی ہیں، کہتے ہیں نا گاردماد، صحیح، وہ دونوں رکھے ہوئے ہیں۔ بڑا لک آفٹر کیا ہے اس بیچارے نے، مدعی نے، اپنے پاس سے بھینسیں دیں، زیور دیا، مکان دیے، اور آخر پر اس کی بیٹی کو یہ ان دونوں درندوں نے قتل کر دی۔ ہم نے ٹیکنیکلی ذرائع جو وہ استعمال کیے اور ہیومن ریسورسز استعمال کیے اور یہ درندے پکڑے گئے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیضان خالد، آپ دیکھ رہے ہیں چینل 9۔ ناظرین، آج میں موجود ہوں تھانہ رجوع چنیوٹ، ضلع چنیوٹ میں، جہاں پر ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں ایک مرد نے اپنی بیگم کو اس کے والد کے سامنے قتل کر دیا، یعنی کہ سسر کے سامنے قتل کر دیا۔ ہمارے ساتھ ایس ایچ او فراست اللہ چٹھا صاحب موجود ہیں جنہوں نے بڑی ہمت سے اور بڑی لگن سے اس کیس پر کام کیا اور مجرم کو صرف 2 دنوں میں گرفتار کر لیا۔ ان سے مکمل تفصیلات جانتے ہیں کہ یہ کیس کیا تھا، کون سی دفعات لگیں اور اینڈ پہ پیغام کیا دینا چاہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ تھینک یو، اللہ کا شکر الحمدللہ۔ سر یہ بتائیں کہ کیس کی تفصیلات ہمیں بتائیں۔ سنیں جی، یہ 25 اگست حالیہ کے واقعہ ہے، ہمیں اطلاع ملی کہ گواہ ہمارے تھانے میں ولہ رائے، تو وہاں پروین نامی جس کی عمر 30 سال تھی اس کو بد چلنی کے شعبے پر قتل کر دیا گیا ہے۔ تو اس اطلاع پر ہم پہنچے، تو ہم کرائم سین پہ گئے، اس کے بعد فرانزک ٹیمیں بلائیں، کرائم سین یونٹ بلایا، اپنے افسران کو بلایا، تو جو ہم کر سکتے تھے شواہد اکٹھے کرنے کے لیے ہم نے سارا کچھ کیا۔ تو بعد میں ملزمان کی گرفتاری کا معاملہ تھا کہ وہ سامنے آئیں، گرفتار ہوں تاکہ پتہ چلے کہ اصل وجہ کیا ہے، کیوں انہوں نے اتنا ظلم کیا۔ تو ہمیشہ ہماری جو مائیں بہنیں بیٹیاں بد چلنی کے شعبے پر قتل ہوتی ہیں، کبھی کسی کا بیٹا، کبھی کسی کا والد، کبھی کسی کا بھائی، تو بد چلنی کے شعبے پر قتل نہیں کیا گیا۔ تو یہ دیکھ لیں ہمارے معاشرے کا یہ دو رخہ چہرہ۔ تو ایک طرف ہم بیٹیوں کو قتل کر رہے ہیں، تو یہ وہ زمانہ ہے آج سے اسلام سے پہلے کا زمانہ جاہلیت کا، وہی آج ہم کر رہے ہیں۔ تو جب ہم وہاں گئے تو بڑا دل سوز واقعہ تھا۔ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ایک بیٹا تھا، ایک بیٹی تھی۔ دیکھا نہیں جا رہا تھا کہ ان کا کون پرسان حال بنے گا، کہ والد نے جب اپنی بیوی کو قتل کر دیا، ان کی ماں کو قتل کر دیا، تو ماں ویسے چلی گئی، جو باپ ہے وہ جیل چلا جائے گا، صحیح ہے نا، پتہ نہیں اس سزا ملے گی، کیا حالات بنتے ہیں، تو ان بیٹوں کا، ان بیٹیوں کا کیا بنے گا۔ تو یہ بڑا نا دل خراش واقعہ تھا۔ سر یہ بتائیے گا کس چیز سے قتل کیا گیا؟ اس کا گلا دبایا گیا ہے ذریعہ نا روپ، وہ روپ انہوں نے اس دوپٹے کا ہی بنا لیا تھا، اور ایک سنگل ہمیں ملا ہے، اسے کو باندھا گیا تھا۔ تو ابھی ابتدائی تو یہی چیزیں ملی ہیں، کلیئر ہوگا بذریعہ فرانزک، جب ہم نے جو رپورٹس بھیجی ہیں وہ رپورٹس آئیں گی تو پھر وہ فائنل جو ہے نا ہم وہ ڈیسیژن لکھیں گے، کورٹ میں وہ ساری چیزیں سبمٹ کریں گے۔ تو سر دست ہمیں یہی لگا ہے کہ دوپٹے سے قتل کیا گیا۔ سر یہ بتائیے گا کہ اس کیس کا مدعی کون ہے؟ اس کیس کا مدعی اس کا عورت کا والد ہے، بزرگ آدمی، اس کو نرینہ اولاد بھی نہیں ہے، 4 بیٹیاں تھیں، 2 بیٹیاں ان ملزمان کے گھر ہیں، ایک کا نام ریاض ہے جو اس کا ریئل جو ہے وہ دماد ہے، اور ایک اسلم ہے وہ بھی اس کا دماد ہے۔ دونوں جس طرح جو کہتے ہیں نا گار دماد،
صحیح، وہ دونوں رکھے ہوئے ہیں. بڑا لک آفٹر کیا ہے اس بیچارے نے، مدعی نے. اپنے پاس سے بھینسیں دیں، زیور دیا، مکان دیے، اور آخر پر اس کی بیٹی کو یہ ان دونوں درندوں نے قتل کر دیا. سر اس شوہر کے ساتھ دوسرا ملزم کون ہے، اس کا کیا کردار اس کیس میں؟ دوسرا جو ملزم ہے وہ اس کا ہمزلف ہے، اسلم نامی. کیونکہ یہ جو تھا نا ریاض تھوڑا سا اتنا اسٹرانگ نہیں ہے فزیکلی نا، تو اس نے اس کو ساتھ ملایا. اور جو یہ سارا برگلانے والا اور سارا ہیلپ آؤٹ کرنے والا اس قتل میں یہ اسلم بھی برابر کا ہی ملزم ہے، قصوروار ہے. تو سر یہ بتائے کہ اس کیس کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آپ کو، کون سی ایسی چیز تھی کہ آپ کو لگا ہو کہ ہم نے یہ بڑی مشکل سے کی؟ دیکھیے اس میں دو چار چیزیں ہیں. ایک تو اس میں بڑی دکھ والی بات تھی کہ وہ کنواں دیکھا نہیں جا رہا تھا. ایک طرف ایک جوان بیٹی کی ڈیڈ باڈی پڑی ہو، اتنا قرام مچا ہو، ایک چھوٹے چھوٹے دو معصوم بچے تھے وہ علیحدہ رو رہے تھے، ان کو چپ کرایا جا رہا تھا، ماں پہ گرتے تھے، لپٹتے تھے. صحیح ہے نا؟ تو وہ بڑا سین جو ہمارے لیے بڑا، کیونکہ ہم بیٹیوں والے ہیں، بہنوں والے ہیں، ماؤں والے ہیں، تو ہم سے نہیں دیکھا جا رہا تھا. ایک حوالے سے تو یہ بڑا مشکل تھا. صحیح ہے. دوسرا ملزمان کی گرفتاری تھی. صحیح. تو پھر اس تدفین تھی. یہ ساری چیزیں جو ہیں پولیس کے لیے بڑی ہی مشکل ہوتی ہیں، لیکن الحمدللہ ہم ساری اچھے طریقے سے ہینڈل کی اور ملزمان کو گرفتار کیا اور ان کو جیل بھیجا، اور بڑی اچھے طریقے سے ہم نے یہ کیس جو ہے نا یہ تیار کیا ہے. انشاءاللہ یہ کیس جو ہے سزا ہوگا. سر یہ بتائیں کہ ملزم کو آپ نے 2 دن میں پکڑا، تو کہاں سے پکڑا، یا گھر ہی تھے، اسی گاؤں میں تھے، یا کہیں باہر چلے گئے تھے، یہ بھی بتائیں. یہ ملزمان 2 دن، ہم تو 2 دن کہتے ہیں، لیکن یہ 2 دنوں میں ملزمان نے کافی سفر کیا، پھر واپس آئے، پھر جانے کی تیاری میں تھے. تو پھر ہم نے ادھر سے اپنے علاقے سے انہیں گرفتار کر لیا. تو کیوں مختلف جگہوں پہ ریڈ کیے، جہاں ریڈ کرتے تھے یہ آگے چلے جاتے تھے، پھر آئے. پھر انہوں نے کسی بندے سے کچھ پیسے لینے تھے، کچھ بات کرنی تھی، ہمیں پتہ چلا کہ پھر یہ آئے ہوئے ہیں. تو ہم نے ٹیکنیکلی ذرائع جو ہیں وہ استعمال کیے اور ہیومن ریسورسز استعمال کیے اور یہ درندے پکڑے گئے. سر آخر پر یہ ہمیں پیغام کیا دینا چاہیں گے عوام کو، کہ جو اس طرح غیرت کے نام پر صرف عورتوں کو ذرا سی غلطی بھی ہوتی ہیں، کوئی غلط فہمیاں بھی ہو جاتی ہیں، ان کے لیے کوئی پیغام دیں یہی میں دینا چاہتا ہوں کہ اپنی طرف دیکھیں. آپ اپنی جوانیوں میں کیا کرتے رہے ہیں، آپ کے بیٹے کیا کرتے رہے ہیں. صحیح. تو جب آپ فرشتے نہیں ہیں تو آپ اس طرح کے کام نہ کریں. آپ تھوڑا سا آپ اپنے گھر پہ توجہ دیں، لوگوں کو، اپنی عورتوں کو پردے میں رہنے کی تلقین کریں، غیر محرم کو گھروں میں داخل نہ ہونے دیں. تو پھر جو اس طرح کے واقعات ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں. تو میرا یہی پیغام ہے کہ پہلے تو اپنے گھروں پہ نظر رکھیں، اپنا آپ ٹھیک کریں. اگر کوئی اس طرح کا واقعہ ہو جاتا ہے تو پھر بھی سوچ سمجھ کر جو بھی کرنا بڑا سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے. اچانک فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ قتل تک پہنچ جائے. کہ ایک چھوٹی سی سوچ، ایک چھوٹا سا کام جو صدیوں تک آپ کو رلائے، آپ کو پریشان کرے. جس طرح انہوں نے اپنی بیوی مار دی، تو 2 بیٹے جو ہیں، بیٹی بیٹا، اس کا کسی نے نہیں سوچا، خود جیل میں چلا گیا. بیٹی بیٹا جو وہ دیکھ لیں اس طرح کے، کس طرح کے انہوں نے، ان کی سوچ نے، اس ایکٹ نے کیا کچھ کر دیا. تو یہ دوسروں کے لیے بھی ایک سبق ہے، لیسن ہے. تو اپنی طرف دیکھیں، اپنے کردار کو دیکھیں. اگر آپ بڑے با کردار ہیں، صحیح ہے، آپ کا باپ دادا بڑا با کردار تھا، تو پھر تو آپ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ میں چھوٹی موٹی غلطیاں، کوتاہیاں، کمیاں ہیں، تو پھر آپ دوسروں کی غلطیوں کو اگنور کریں، معاف کریں. ابھی بات چلنے کا شبہ تھا، کوئی پروف بات تو نہیں تھی نا. اگر کوئی ان کے پاس کوئی چیز ہوتی، کوئی ریکارڈنگ ہوتی، کوئی ویڈیو آڈیو، تو پھر کر سکتے تھے. لیکن ابھی بات چلنے کے شبے پر اتنا بڑا ایکشن لیا، اتنا بڑا انہوں نے ظلم کر دیا کہ علاقے میں قرآن مچ گیا، بیٹے کا فیوچر چلا گیا، خود جیل میں چلا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ہی ظلم اور بڑی زیادتی والی بات ہے.
بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جی ناظرین، اس کیس میں اگر دیکھا جائے نہ صرف عورت اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی ہے بلکہ اس کے دو بچے، وہ بھی، ان کا بھی فیوچر آنے والی زندگی ان کو کون دیکھے گا. جو سسر تھا وہ کتنی کی دیر جی لے گا، لیکن جو بچے ہیں وہ تو اب ان کا اللہ ہی حافظ ہے. لیکن میں آخر پہ یہی کہنا چاہوں گا، اگر اس طرح کا معاملہ ہو بھی جاتا ہے تو اس کو مل بیٹھ کر حل کریں، اپنی فیملی کو انوالو کریں، پھر دیکھیں کہ آگے کیا ہے. اگر اللہ نہ کرے ایسا معاملہ ہو بھی جاتا ہے تو قانون کا ساتھ دیں، قانون اپنے ہاتھ میں نہ لیں. اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت. اللہ نگہبان.